اٹھ بلیا چل اتھے وسیے، چل بلیا فرمان لگے اٹھ بلیا چل اتھے وسیے جتھے وسدے نے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تو نہ کوئی سانو مننے۔ تو یہ اپنے دلوں کے اندر یہ کبھی اس چیز کو پیدا نہ ہونے دیں کہ لوگ میری عزت کریں، اور یہ کبھی نہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ میرا قد کاٹ ٹھیک ہے تو لوگ میری عزت کریں، میرے پاس دولت زیادہ ہے تو لوگ میری عزت کریں، میرے کپڑے بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے اعلیٰ قسم کے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ میری عزت کریں۔ میرے بھائی یہ سوچ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں، کبھی بھی یہ سوچ اپنے اندر پیدا نہ ہونے۔ پتہ ہے کیوں؟ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ تم سے، ان کی حالت یہ ہوتی ہے، بظاہر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ تم سے ایک درہم بھی مانگے نا تم سے تو تم انہیں ایک درہم بھی نہ دو، یعنی کہ ایک پیسہ بھی تم سے مانگے تو تم انہیں نہ دو، لیکن فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں اتنے بلند مرتبے پہ پہنچے ہوتے ہیں کہ اگر وہ بندے، وہی بندے جن کو تم دھتکار رہے ہوتے ہو، اگر وہی بندے اللہ سے جنت کا سوال کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں اسی وقت جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا وہ اتنے بلند مرتبے کے آدمی ہیں کہ اگر وہ اللہ سے جنت مانگے تو اللہ انہیں اسی وقت جنت عطا فرما دے۔ تو یہ، اور پھر دیکھیں وہ لکھا ہے کہ ایک شخص اپنا علاقہ چھوڑ کے نا، بڑا نیک بندہ تھا، تو وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے نا کسی دوسرے علاقے میں گیا، وہاں ایک مسجد میں گیا، جا کے لوگوں کو بتایا کہ میں جو ہے وہ اللہ کی معرفت دینے والا بندہ ہوں، تو ذرا میری طرف ذرا متوجہ ہوں۔ لوگوں کو بتایا لیکن لوگوں نے کوئی توجہ کوئی نہ کی، لوگ کہنے لگے کہ جناب ہم نے آپ جیسے کئی دیکھے، لوگوں نے توجہ کوئی نہ کی، ان کو کھانے کو کچھ نہ دیا، وہ لوگوں سے کہتے رہے کہ ذرا میری طرف یار توجہ کرو، میں تمہیں بتاؤں گا، اللہ کی معرفت تمہیں دوں گا، اللہ رسول کی، لیکن لوگوں نے توجہ کوئی نہ کی۔ ایک وقت ایسا ہے کہ وہ مسجد کے کونے میں نا ان کا انتقال ہو گیا، کونے کے اندر انتقال ہوا، تو لوگوں نے ان کو پکڑ کر نا وہ پیسے اکٹھے کیا، اب جائیداد تو تھی نہیں ان کی، لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے، کفن لیا، کفن دے کر ان کو دفنا دیا، جنازہ پڑھ کے، جنازہ پڑھ کے جب دفنا دیا نا تو صبح کے وقت، رات کے وقت یہ معاملہ ہوا، تو صبح کے وقت مؤذن صاحب جب اذان، فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے محراب کے اندر وہی کفن جو انہوں نے دیا تھا وہ مسجد کے محراب میں پڑا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کو جب انہوں نے اٹھایا تو کاغذ کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میرا بندہ اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا لیکن تم نے میرے بندے کی قدر کوئی نہ کی، کیوں کہ اس کے کپڑے میلے تھے، اس کے پاس جائیداد کوئی نہیں تھی، اس کا بینک بیلنس کوئی نہیں تھا، اس کی بظاہر حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے تم نے اس کی قدر کوئی نہ کی۔ فرمایا کہ جب وہ مرا ہے تو اپنی طرف سے تم نے کفن اسے دیا؟ فرمایا سنو پھر، فرمایا کہ یہ لو اپنا کفن بھی، فرمایا کہ خدا خود اپنے بندے کو اپنی طرف سے کفن بھی عطا فرما دے گا، میں نے اسے جنت سے کفن عطا کر دیا ہے، فرمایا رکھو اپنا کپڑا بھی۔ تو میرے بھائی عزت کا معیار دولت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عزت کا معیار بندے کا قد کاٹ نہیں ہے، عزت کا معیار اس کے اعلیٰ قسم کے کپڑے نہیں ہیں، عزت کا معیار ہے کیا؟ عزت کا معیار کیا ہے وہ ذرا سنیے گا۔ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، یہ مفہوم حدیث کا ذرا سنیے گا، فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر، یعنی آج کے لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کہ کسی امیر کو غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، مت کوئی امیر سمجھے کہ میں غریبوں سے اعلیٰ ہوں، مت کوئی یہ گورے رنگ کا آدمی یہ سمجھے کہ میں کسی کالے رنگ والے آدمی سے اعلیٰ ہوں، نہ، میرے نبی پاک نے فرمایا کوئی نہ یہ سمجھے کہ میں دوسرے سے اعلیٰ ہوں، ہاں لیکن فرمایا کہ تمہیں فضیلت ہاں ایک صورت میں مل سکتی ہے، فضیلت فرمایا صرف اس کے لیے جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی زیادہ عزتیں بھی عطا فرما دے گا، اتنی ہی زیادہ عزتیں عطا فرما دے گا۔ میرے بھائی
جو سب کچھ ہونے کے باوجود عاجزی اختیار کرتا ہے نا، بندے کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، دولت بھی ہے، اس کے جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے کپڑے بھی ہیں، قد کاٹ بھی ٹھیک ہے، رنگ بھی اس کا ٹھیک ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو دونوں جہانوں کی عزتیں بھی عطا فرما دیا کرتا ہے، دونوں جہانوں کی عزتیں بھی عطا فرما۔ تو ان چیزوں سے بچیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، یہ اپنے دلوں کے اندر یہ معیار نہ رکھیں، یہ چاہت نہ رکھیں کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میرے احترام میں کھڑے ہوں۔ اس لیے اور پھر اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا اور اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بڑی تعریفیں بیان کی ہیں، حدیثوں کی کتابوں میں اور تاریخ اسلام کی کتابوں میں بے شمار روایات ملتی ہیں۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ کی بڑی تعریفیں کی ہیں، لیکن کبھی آپ نے پڑھا ہوگا کسی صحابی نے اپنی بھی تعریف کی ہو؟ کبھی کسی صحابی نے اپنی تعریف نہیں کی۔ میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ فرمایا کہ میرا عمر اگر کسی جگہ سے گزر رہا ہو تو اس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت جبریل امین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی جتنی عمر دے اور میں وہ ساری زندگی آپ کے غلام عمر کی شان بیان کرتا رہوں تو میری ساری زندگی گزر جائے گی، لیکن آپ کے غلام عمر کی شان مجھ سے مکمل نہیں ہو سکے گی۔ اتنی شانیں نبی پاک نے بے شمار شانیں بیان کی، لیکن یارو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہی کہتے رہے، لوگوں میں صرف ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرا باپ ہوتا جو اونٹ چرایا کرتا تھا، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، میں صرف اونٹ چرایا کرتا تھا۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے۔ ساری زندگی یہی نعرے لگا، اپنے اصلی چہرے کو انہوں نے یاد رکھا، اپنی اصل کو یاد رکھا، اپنے ماضی پر انہوں نے نظر رکھی ہمیشہ کہ میرا اصل کیا ہے، میرا ماضی کیا تھا۔ ایاز محمود غزنوی کا نا جب وزیر خاص بنا نا تو جو اس کے باقی وزراء تھے انہوں نے ایاز سے نا حسد کرنا شروع کر دیا کہ اس کو بادشاہ سلامت کی اتنی جو ہے وہ قربت کیوں مل گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے نا وزیروں نے اس پر الزام لگا دیا، اکٹھے ہوئے تو الزام لگا دیا، جی ایاز بادشاہ سلامت، ایاز آپ کے خزانے سے چوری کرتا ہے اور وہ چیزیں لے جا کر اپنے کمرے میں جا کر اس کو رکھ چھپاتا ہے۔ اب وہ محمود غزنوی بھی بادشاہ ذہن کے آدمی تھے، اب ان کے ذہن میں بھی بدگمانی آ گئی، انہوں نے کہا چلو بھی جا کر پتہ کر لیتے ہیں کس وقت وہ چوری کرتا ہے۔ وزیروں نے سارا بتا دیا، کہا کہ بادشاہ سلامت آپ فلاں وقت ہمارے ساتھ چلیے گا، رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے۔ تو ایاز نا اپنے کمرے میں جاتا ہے آپ کے خزانے میں سے چوری کر کے، کہا ٹھیک ہے۔ رات کا پچھلا پہر آیا، جب جناب ایاز اپنی خدمات سے سارے فارغ ہوئے نا، کام کاج کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تو وزیروں نے سلطان کو بھی بلا لیا، کہا کہ جناب والا ہمارے ساتھ آئیے گا ذرا۔ محمود غزنوی پیچھے پیچھے چل دیے ان کے۔ اب ایاز اپنے کمرے میں چلا گیا، اندر سے کنڈی لگا لی، دروازہ بند کر دیا۔ ابھی وہ اندر گئے ہی تھے کہ بادشاہ سلامت نے نا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اب بادشاہ کے ذہن میں اور خیال پختہ ہوگا کہ واقعی ایاز جو ہے وہ میرے خزانوں میں سے چوری کرتا ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے بادشاہ موجود تھا، محمود غزنوی، ہاتھ باندھ دیا کہ بادشاہ سلامت کوئی کام ہے؟ کہا کہ پیچھے ہٹو، پیچھے کیا، کہا کہ کیا کرتے ہو، کیا چوری کرتے ہو؟ لیکن جب بادشاہ سلامت نے کمرے کو دیکھا سارا کمرہ خالی تھا، صرف ایک صندوق پڑا ہوا تھا۔ اب بادشاہ کے ذہن میں وزیر کہنے لگے بادشاہ سلامت اسی صندوق کے اندر یہ کچھ چیزیں رکھتا ہے آپ کے خزانے کی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اس صندوق کو کھولو۔ ایاز نے نا ہاتھ جوڑ دیا، کہنے لگا بادشاہ یہ میرا راز ہے اور اس راز کو ذرا کھلنے نہ دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، میں اس کو ذرا لوگوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہتا۔ اب بادشاہ کے ذہن میں اور بات پختہ ہوگی کہ لگتا ہے یہ واقعی چوری کرتا ہے۔ محمود غزنوی نے کہا کہ نہیں، اب یہ تجھے ایاز یہ صندوق کھولنا پڑے گا۔ جب ایاز نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے جب صندوق کو کھولا تو اندر پتہ کیا تھا؟ ایک پھٹا پرانا جبہ تھا،
اور ایک ٹوٹی سی ایک جوتی تھی، وہ اندر پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ ایاز یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ میں جب آپ کے پاس آیا تھا نا تو میرے یہی تن پہ کپڑے اور یہی جوتی تھی میرے پاؤں میں، میری کوئی اپنی حیثیت نہیں تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا جب میں آپ کے پاس آیا تھا، لیکن آپ نے اتنا مجھے نوازا کہ اب میرے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے، اتنا بڑا میرے پاس عہدہ ہے، اعلیٰ قسم کے میں کپڑے بھی میں نے پہنے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نا میرا نفس مجھے اندر سے یہ آواز دیتا کہ یاز تو بڑا اعلیٰ ہے، تو بڑا اچھا آدمی ہے کہ وقت کا بادشاہ تیرے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے، تیری تعریفیں جگہ جگہ پر ہوتی ہیں۔ جب میرا نفس میری تعریف کرتا ہے نا تو بادشاہ میں اپنے کمرے میں آتا ہوں اور میں یہ پرانا جبہ پہنتا ہوں اور پرانی جوتی پہنتا ہوں، اور پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ایاز کہیں اپنے ان اعلیٰ کپڑوں پہ غرور نہ کرنا، کبھی اپنے اونچے عہدے پہ تکبر نہ کرنا، یہ تو محمود غزنوی کی مہربانی ہے کہ جس نے تجھے اتنا کچھ عطا کر کے رکھا ہوا ہے، یہ تو بادشاہ کی مہربانی ہے۔ تو میرے بھائی یہ خیال کرنا کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے تو لوگ میری عزت کریں، اور میرے پاس بڑے اعلیٰ قسم کے مہنگے قسم کے کپڑے تو لوگوں کو چاہیے کہ میری عزت کریں، یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 بھوکے بیڑیے، ذرا سنیے گا ان باتوں کو بھی ذرا، یہ بندہ جب اعلیٰ کپڑے پہنتا ہے نا ذرا تھوڑی سی مایا بھی لگی ہو اور کپڑے تھوڑے سے ذرا ان میں سے آواز آ رہی ہو مایا لگنے کی وجہ سے، اور تھوڑے سے کپڑے بھی ذرا اکڑے ہوں اور اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنو تو لوگوں کی نا باہیں خود بخود کھل جاتی ہیں، خود بخود کھل جاتی ہیں، اور ذہن میں تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے کپڑے بڑے اعلیٰ ہیں، اور پاس سے جب کوئی غریب گزرتا ہے نا تو بڑی حقارت کی نظر سے اسے دیکھتا ہے۔ یہ باتیں اپنے ذہن میں کبھی نہ رکھیے گا، یہ جو کچھ بھی ہے نا اللہ کا دیا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے بندے کے پاس یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ان چیزوں پہ تکبر کریں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھوکے بیڑیے، بھیڑیا ویسے بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر جب وہ بھوکا ہو تو اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ 2 بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیے جائے نا تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے ہیں جتنا مال اور مرتبے کی محبت بندہ مومن کے دل کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس چیز کی چاہت کہ لوگ میری عزت کریں کہ یہ میرا حق بنتا ہے کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرا عہدہ بڑا ہے، میرے پاس عہدہ زیادہ ہے تو لوگ میری عزت کریں، میں کسی کو سمجھتا کچھ نہیں۔ خوف اور خشیت نا یہ عربی کے اندر 2 لفظ ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، خوف اور خشیت کا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سائی فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ حضرت جی یہ خوف اور خشیت میں کوئی فرق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اہل نظر اس کا معنی دونوں کا ایک کرتے ہیں، لیکن جو اہل دل ہوتے ہیں نا وہ اس میں ذرا تھوڑی سی تفریق کر دیتے ہیں۔ اہل دل جو ہوتے ہیں اس کا معنی ان کا کہ ہاں ان میں فرق ہے، خوف اور خشیت میں۔ کہا جی جناب اس کی دلیل، کہا کہ مولانا روم علیہ رحمہ نے لکھا ہے، مولانا روم علیہ رحمہ نے اس بات میں لکھا ہے کہ خوف گناہوں کا ہوتا ہے، خوف گناہوں کا ہوتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اس لیے بندہ ڈرتا ہے، اور خشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس لیے ڈرتا رہتا ہے کہیں میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر مولانا روم علیہ رحمہ نے نا اس پر ایک مثال دی ہے، وہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے دروازے پر ایک بھکارن آ گئی، مانگنے کے لیے آئی۔ اب بادشاہ کی جب اس پہ نگاہ پڑی تو وہ خوبصورت تھی، بادشاہ نے اس سے نکاح کر لیا، اپنی بیوی بنا لیا۔ اب صبح کے وقت وہ بھکارن تھی، رات کے وقت وہ مالکن بن گئی۔ جب وہ مالکن بنی تو بادشاہ سلامت نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور 20-30 کنیزیں اس کی خدمت میں لگا دیں، اشارے پہ اس کے کام ہوتے تھے۔ لیکن اب اس بھکارن، وہ جو مالکن بنی تھی، بھکارن سے مالکن بنی، تو وہ اس کے بارے میں مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ صبح کو بھی روتی، دوپہر کو بھی روتی، شام کو بھی روتی، رات کے پچھلے پہر اٹھ کے بھی رونا شروع کر دیتی۔ وہ کنیزیں بڑی پریشان تھیں، تو ان میں سے ایک کنیز جو سمجھدار تھی نا ذرا، وہ اس کے پاس آئی، کہنے لگی مالکن یہ کیا مسئلہ ہے
کہ ہمارا رونا تو بنتا ہے کہ ہم غلام زادیاں ہیں، ہم کنیزیں ہیں، آپ تو بادشاہ وقت کی بیوی ہیں، ہم آپ کی خدمت میں رہتے تو آپ کیوں روتی رہتی ہیں؟ اب اس کا ذرا جواب سنیے گا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بندے کو عاجزی کے اندر کیوں رہنا چاہیے، بندے کے اندر تکبر کیوں نہیں آنا چاہیے؟ یہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے بڑی سادہ لفظوں میں بات کو سمجھایا ہے دنیا کے لیول پہ آ کر۔ بادشاہ مولانا روم علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ وہ نا مالکن کہنے لگی کہ جو پہلے بھکارن تھی، وہ کہنے لگی کہ سہیلیوں میں اس لیے روتی ہوں کہ میرے پاس تھا کچھ نہیں، پہلے میں تو مانگنے والی تھی، یہ تو میرے سر کے تاج کی میرے اوپر نگاہ پڑی تو اس نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا، مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے، روتی میں اس لیے ہوں کہیں میرے سر کا سائیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں تو اس لیے روتی رہتی ہوں کہیں میرے سر کا سائیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے بندے سارا کچھ ہونے کے باوجود اس لیے روتے ہیں کہ کہیں ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اگر بندے کے پاس سارا کچھ بھی ہے اور بندے کی باہیں بھی کھل جائیں اور بندہ اکڑ کے چلنا شروع کر دے تو زمین پھر یہی آواز دیتی، آنا تو میرے اندر ہی ہے، تو نے آنا تو میرے اندر ہی ہے، پھر اس طرح دباؤں گی کہ تیری دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کے اندر، بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کے اندر جڑ کے رہ جائیں گی۔ کس تکبر میں پھرتا ہے تو کہ تیرا نسب اعلیٰ ہے، تیرا رنگ اچھا ہے، تیرے کپڑے اعلیٰ ہیں، تیرا عہدہ زیادہ ہے، تیرے پاس دولت زیادہ ہے، تیرا بینک بیلنس زیادہ ہے، تیری گاڑی بڑی ہے، نہ زمین کہتی میرے اوپر تکبر سے چلا ہے، آنا تو میرے اندر ہی ہے۔ کتنے سال جی لیں گے ہم، ایک نہ ایک دن تو ہمیں مرنا ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے، جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے، تکبر کرنا ہے تو پھر بھی آخر موت ہی ہے، اگر عاجزی میں زندگی گزارنی ہے تو پھر بھی موت آنی ہے، لیکن جو عاجزی میں زندگی گزارتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور جو تکبر میں زندگی گزاریں گے نا کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے اور میری گاڑی بہت بڑی ہے اور میرا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے اور میں غریبوں کو سمجھتا کچھ نہیں ہوں، جن کے کپڑے میلے ہیں ان کو ہم حقارت کی نظر سے اگر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی موت ان کو بھی آئے گی، لیکن پھر دنیا ان کی موت کا تماشا بھی دیکھتی ہے کہ موت کس سختی کے ساتھ آتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، اور مرتبے کی چاہت سے بچیں کہ لوگ ہمارے احترام میں کھڑے ہوں، بلکہ لوگوں کو عزت دینا سیکھیں۔ جو لوگوں کو عزت دینا سیکھ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کو عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو سر بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنا اور مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔